فرائیڈے کا دن میرے لیے سیلف کیئر کا دن ہوتا ہے, بٹ یو نو یسٹرڈے آئی فیل لائک ایز اف میں نے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ یو نو واپس میں روٹین میں لانے کی کوشش کی. لائک یو گائز آلریڈی نو میری بہن کی شادی بھی تھی, تو میرے لیے واپس ٹینس شروع کرنا بھی ایک یو نو ordeal تھی. But alhamdulillah, not only did I start tennis and my gym again, آہستہ آہستہ baby steps لے کے sorted my room, sorted my desktop, and I'm pretty much ready for 2025. And کل میں تھوڑی سے اپنے notes بھی ریوائز کر رہی تھی. You know, I study as well in my free time, اور there is a very interesting study about chakras as well that I wanted to share with the audience as well. اور جب میں وہ سوچ رہی تھی تو the color purple really stuck out to me. تو میں کل actually salon گئی and I told, and this is not the usual choice of color I usually wear, it's purple, but I wore it because میں اس کلر کی انرجی اپنی زندگی میں لانا چاہتی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو کلر پہنتے ہیں وہ آپ کے موڈ کو کتنا افیکٹ کرتا ہے, آپ کے اوور آل آؤٹ لک کو کتنا افیکٹ کرتا ہے. اگر آپ ریڈ کلر پہنیں گے تو آپ بہت بولڈ لگتے ہیں اور آپ اسی طرح کی انرجی اپنی زندگی میں اٹریکٹ کرتے ہیں. But when you wear purple, purple is basically the color of royalty, it is the color of spirituality, and Friday کا دن ویسے ہی بہت spiritual day ہوتا ہے, so I thought this would be the right color to wear. Let me know what colors you guys like, and if you want me to do a chakra energy reading for you guys, I think آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا, right? اب اس نوٹ پہ ہم اپنا شو شروع کریں گے. میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا لے آؤٹ بتاؤں گی. آج ہمارے گیسٹ آئیں گے, ایک پروفیشنل باکسر ہیں, ہی از گوئنگ ٹو ٹاک ٹو اس. وہ سندھ پولیس میں بھی ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے ہاؤ از اٹ دیٹ ہی مینیجز بوتھ تھنگز اینڈ واٹ اے گریٹ جاب ہی از ڈوئنگ. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک بہت ہی امیزنگ گیسٹ آئیں گی جن کا نام ہے سارہ وقار. وہ ایک گٹارسٹ ہے, میوزیشین ہے, اینڈ شی از این AI اسکالر ایز ویل. اینڈ دین سید رضا جو کہ کارڈیولوجسٹ ہیں فرام پینسلوینیا ان USA. سو آئی ایم ریئلی لکنگ فارورڈ ٹو سی. کافی ہولسم سا ہمارا شو لگ رہا ہے. اینڈ اسی نوٹ پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج ہم لوگ آج کی انرجی بھی کریں گے, بٹ سنس آئی ہیو بین ڈوئنگ اسٹرالوجی فار اے وائل, آج ہم کریں گے تھوڑی سی نیومرولوجی. اب ہم جاتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کی انرجی. رائٹ, آج کی انرجی میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے ڈیٹ آف برتھ ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں 9 ڈفرینٹ گروپس کے اندر. سو ول بی ایزی فار یو ٹو انڈرسٹینڈ. پہلی ڈیٹ آف برتھ, پہلا جو ہمارا گروپ ہے ڈیٹ آف برتھ کا, دیٹ از گوئنگ ٹو بی the 1st, 10th, 19th اینڈ 28. تو یا اگر آپ کی برتھ ڈے پہلی تاریخ کو, 10 تاریخ کو, 19 تاریخ کو یا 28 تاریخ کو ہوتی ہے کسی بھی مہینے کی, تو آپ ایک لیڈر ہیں اور آپ نے ابھی 2025 میں لیڈ کرنا ہے کانفیڈنس کے ساتھ, جس کا مطلب ہے آپ نے انیشیٹو لینا ہے. لوگ آپ سے انسپائر ہوں گے اور وہ بھی وہ چیزیں کریں گے. تو اپنے اندر سے اپنے لیڈر کو تھوڑا سا جگائیں, اور اگر آپ ڈر رہے ہیں کوئی پروجیکٹ ٹیک اوور کرنے کے لیے تو وہ پروجیکٹ ضرور کریں, بیکاز آپ موٹیویٹ کریں گے اپنے آپ کو اور آپ کو دیکھ کے باقی لوگوں کو بھی موٹیویشن ہوئے گی اور یہ ایمبیشنز آپ کے لیے بڑے اچھے ہوں گے. بٹ جو یہ لوگ ہیں جن کی برتھ ڈے 1st, 10th, 19th اور 28th کو ہوتی ہے, پلیز ایروگنٹ نہیں ہوئے گا. کافی دفعہ ہم لوگ ریئلائز نہیں کرتے, ہم لوگوں کے پرسپیکٹیو نہیں سنتے. اگر آپ کو کوئی کچھ بول رہا ہے کہ نہیں یار یہ ایسے نہیں ایسے کر لیتے ہیں, تو ضرور سنیں اگلا بندہ کیا بول رہا ہے, کیا پتہ وہ آپ کے فائدے کی بات ہو. دیکھیں ہمبل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. کام آپ کو بھی پتہ ہے, کام اگلے بندے کو بھی پتہ ہے, بٹ کیا پتہ اگلا بندہ اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو کیا سکھا رہا ہے, وہ آپ کے لیے فائدے کی چیز ہو سکتی ہے. تو ضروری ہے کہ ہم ہمبل رہیں ہمیشہ. پھر ہم آ جاتے ہیں سیکنڈ گروپ کی طرف. ہمارا جو سیکنڈ گروپ ہے, ان لوگوں کی برتھ ڈے ہوتی ہے 2 تاریخ کو, 11 تاریخ کو, 20 تاریخ کو اور 29 تاریخ کو. تو یہ ڈپلومیٹس کہتے ہیں ہم ان لوگوں کو. اور اگر آپ کی برتھ ڈے ان ڈیٹس پر ہوتی ہے تو اپنی زندگی میں تھوڑی سی ہارمنی لے کر آئیں, اپنے ریلیشن شپس پہ تھوڑا سا کام کریں, پرسنلی بھی ریلیشن شپس پہ کام کریں, پروفیشنلی بھی کریں اس سال. اور پلیز ایک چیز انڈرسٹینڈ کریں کہ کیونکہ آپ نیچرلی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ارد گرد خوش رہیں, ہمیشہ امن رہے اور ہمیشہ ون ون سچویشنز کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس چکر میں کافی دفعہ آپ اپنے آپ کو اوور شیڈو کر دیتے ہیں. سو گائز, جن لوگوں کی برتھ ڈے 2nd, 11th, 20th اور 29th کو ہوتی ہے, اپنے آپ کو اوور تھنکنگ نہیں کریں, اپنے آپ کو اتنا اوور آئرنائز نہ کریں کہ آپ وہ رسک نہ لے سکیں اور آپ کا دھیان نہ رکھ سکیں, رائٹ. پھر ہم آ جاتے ہیں تھرڈ نیومرولوجی کے گروپ کی طرف, جن لوگوں کی برتھ ڈے 3rd, 12th, 21st اور 30th کو ہوتی ہے. یہ لوگ بہت ایکسپریسو ہوتے ہیں, تو 2025 میں اپنا ٹیلنٹ آپ باہر نکالیں, چاہے وہ آرٹ ہے, میوزک ہے, رائٹنگ ہے, کوئی بھی فارم آف سیلف ایکسپریشن ہے, اس کو ضرور نکالیں. یو نو, اینڈ آئی ریئلی تھنک اٹس ریئلی گوئنگ ٹو ہیلپ یو اے لاٹ, کیونکہ آپ اپنی ایک یونیک آپ کی ایک آواز ہے,
ہر بندہ اپنی کنٹریبیوشن کرتا ہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے سب کو کوئی نہ کوئی ہنر دیا ہے. کس کی آواز اچھی ہے, کوئی پینٹ اچھا کرتا ہے, کوئی بولتا اچھا ہے. وہ ہنر آپ باہر نکالیں اس سال اور آپ دیکھیں گے جو چیز آپ کو اوتھینٹکلی فیل ہو رہی ہے نا کہ یہ میرے دل سے, یو ول ڈو ویری ویل ان دیٹ. ٹھیک ہے, مگر پلیز جن لوگوں کی برتھ ڈے 3rd 12th 21st یا 30th کو ہوتی ہے, یہ نہیں کریں میں کل کر لوں گا, میں پرسوں کر لوں گا, مجھے یہ ابھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دس اینڈ دیٹ, ڈو ناٹ پروکریسٹینیٹ. سوچا ہے کر لیں, اپنے آپ کو ہولڈ بیک نہیں کریں کہ نہیں شاید اچھا نہ کروں. سیلف ڈاؤٹ نہیں لائیں اپنے اندر, بس کر ڈالیں. رائٹ, پھر ہم آ جاتے ہیں 4th ڈیٹ آف برتھ جن لوگوں کا گروپ ہے 4th 13th 22nd اینڈ 31st. رائٹ, تو اگر آپ کی برتھ ڈے 4 تاریخ کو, 13 تاریخ کو, 22 اور 31st کو ہوتی ہے تو آپ لوگ ہیں بلڈرز. بلڈرز کا مطلب یہ اپنی زندگی میں آنے والے سال کے اندر ضرور کوئی ایسی چیز کریں جس میں آپ اپنی فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں, جس میں آپ اپنے ڈٹرمنیشن سے گولز میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ورک ایتھک اپنا بڑا اچھا رکھے گا آپ اس سال, روٹینز ایسی رکھے گا جس کے اندر آپ اپنی زندگی میں سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی لے کر آئیں. مگر پلیز کوشش کریں کہ آپ لوگ اتھارٹی کے اگینسٹ نہ جائیں. اب دیکھیں, اگر آپ ایک بچے ہیں جن کی برتھ ڈے 4th 13th 22nd یا 31st ہے تو آپ کے لیے اتھارٹی فگر آپ کے پیرنٹس ہوں گے. اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں تو آپ کی اتھارٹی فگر آپ کا باس ہوگا. تو اتھارٹی فگر کے خلاف نہ جانے کی کوشش کرے گا اس سال, اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سسٹم میں رہتے ہوئے اچھے طریقے سے اپنے اوپینینز اور اپنے آئیڈیاز کا اظہار کریں. رائٹ, پھر ہم آ جاتے ہیں 5th گروپ کی طرف جن لوگوں کی برتھ ڈے 5th کو ہوتی ہے, 14 تاریخ کو ہوتی ہے اور 23rd تاریخ کو ہوتی ہے. یہ لوگ ہوتے ہیں ایڈونچررز. کیا مطلب؟ اس کا مطلب آپ اپنی زندگی میں چینج لے کر آئیں. جب بھی کوئی نئی ایکٹیویٹی یا کوئی نیا کورس پڑھ رہے ہیں یا کوئی نئی جگہ پہ جا رہے ہیں یا نئے لوگوں سے مل رہے ہیں, کھل کے کریں. یہ آنے والا سال آپ نے نیا کلچر لوگوں سے سیکھنا ہے, نئی چیزیں سیکھنی ہیں. زندگی دیکھیں, لائف از اے جرنی اینڈ یو آر آن دس رائڈ, سو جسٹ انجوائے اٹ. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو آپ نے اوور کمٹ نہیں کرنا. کافی دفعہ جو گروپ 5 ہوتا ہے جن کی برتھ ڈے 5th 14th یا 23rd کو ہوتی ہے, یہ اتنا اپنے آپ کو برن آؤٹ کر لیتے ہیں, ان سے نہ نہیں کیا جاتا. سو پلیز لرن ٹو سے نو. اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز کو ہاں بولیں اور اپنے آپ کو برن آؤٹ کریں. پھر ہم آ جاتے ہیں 6th ڈیٹ آف برتھ کی طرف وچ از بیسکلی ایک گروپ ہے جس کے اندر 6 تاریخ 15 تاریخ اینڈ 24 تاریخ, 6th 15th یا 24th. آپ ہیں نرچرر. اپنی زندگی میں ریلیشن شپس کو ایک بہت ہی اچھے انوائرمنٹ میں لے کر آئیں. اپنے گھر کا ماحول بہت اچھا کرنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی آپ ایک اچھا ریلیشن شپ رکھیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو گائز. تو لیٹ می ٹیل یو, obsession ختم کریں اس چیز کا کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے تھا, یہ میں نے پین ادھر رکھا ہے تو ادھر ہی پڑے ہونا چاہیے تھا. نہیں, ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ کافی دفعہ چیزیں آپ جس طرح چاہتے ہیں نہیں ہوتی ہیں, بٹ جس طرح ہونی ہوتی ہیں اور جس طرح لکھی ہوتی ہے ویسے ہی ہو رہی ہوتی ہیں. سو لرن ٹو ایکسیپٹ دیٹ ایز ویل, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کی برتھ ڈے 7th کو ہوتی ہے, 16th کو ہوتی ہے یا 25th کو ہوتی ہے تو آپ سیکر ہیں اور اس آنے والے سال میں آپ نے اپنی اسپریچولیٹی پہ کام کرنا ہے, زندگی کی فلسفی پہ کام کرنا ہے. ہم اس دنیا میں کیوں آتے ہیں, مطلب اٹس ناٹ جسٹ کہ ہم کھانا بنائیں, کھانا کھائیں, سو جائیں, اٹھیں. دیر از اے ڈیپر پرپس ان آور لائف. واٹ از اٹ دیٹ وی ہیئر فار. آپ وہ سیکھ کریں گے اس آنے والے سال کے اندر, آپ اپنی اسپریچولیٹی پہ کام کریں گے. پلیز اپنے اوپر ڈاؤٹ نہیں کریے گا اس آنے والے سال کے اندر. اگر آپ کی برتھ ڈے 7th 16th یا 25th کو ہوتی ہے, اپنے آپ کو ڈاؤٹ نہیں کرے گا. پلیز نیچے ڈیٹس چل رہی ہیں, کوشش کرتے رہیں, اپنے آپ کو پیرالائز نہ کریں سوچ کے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ٹرسٹ می, یو آلویز نو ان یور ہارٹ واٹ دا رائٹ ڈیسیژن از اینڈ یو مے فالو اٹ ان دا کمنگ ایئر ایز ویل. پھر ہم آ جاتے ہیں جن لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے 8th 17th اینڈ 26th. ان لوگوں کو ہم اچیورس کہتے ہیں. رائٹ, اچیورس کیوں؟ بیکاز یہ زندگی میں سکسیس لینا چاہ رہے ہیں, یہ اپنے فائنانسز پہ کام کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے, اور آنے والے سال میں بھی اپنے ایمبیشنز اور اپنے فائنینشیل اسپیکٹس کے اوپر بہت اچھا کام کریں گے. چانسز آر دے ول بی کوائٹ سکسیزفل ان ایوری تھنگ دے ڈو ایز ویل. بٹ پلیز 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 گائز, جن لوگوں کی برتھ ڈے 8th 17th اور 26th کو ہوتی ہے, لوگوں کو کنٹرول نہیں کریں. ٹھیک ہے, اور یہ نہیں کریں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہی ہونا چاہیے اور میں نے بول دیا تو بس یہ پتھر پہ لکیر ہے. نو, ناٹ ایٹ آل. یو ہیو ٹو گیو اسپیس ٹو ادر پیپل ایز ویل ٹو برنگ دیئر 2 bits ان یور لائف ایز ویل. اب ہم آ جاتے ہیں لاسٹ گروپ پہ جن لوگوں کی برتھ ڈے 9th
18th اور 27th کو ہوتی ہے. یہ لوگ ہوتے ہیں ہیومینیٹیرین لوگ, لوگوں کو اپنے ٹیلنٹس کے ساتھ ایک دنیا بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو آنے والے سال میں اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا کوئی ٹیلنٹ ہے اور اگر آپ زندگی میں کوئی کنٹریبیوشن کرنا چاہ رہے ہیں, مور دین جسٹ آپ کی اپنی ذاتی اسٹرائیونگ فار یور اون سکسیس ایز ویل, اور باقی لوگوں کے لیے بھی, یو مسٹ ڈو اٹ. اور آپ جتنا زیادہ اپنی کمیونٹی کے لیے کام کریں گے اتنا زیادہ آپ ریئلائز کریں گے اٹ ول کم بیک ٹو یو, رائٹ. ایک چیز ہے, کبھی کوئی ایکشن ایسے نہیں لے لیں سوچے بغیر. تو پلیز سوچ سمجھ کے آنے والے سال میں چیزیں کرے گا, آپ کے ایک ایک ایکشن کا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. سو رائٹ, آئی ریلی ہوپ دیز 9 گروپس ریلی ہیلپس یو. آئی بی پوسٹنگ دیز لیٹر ایز ویل, اور ہم لوگ اپنے انسٹا لگائیں گے. اگر آپ لوگوں نے مس کر دیا ہے, یو کین آلویز فالو اٹ اگین, رائٹ.